الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان 6 دعاؤں پر جو احادیث سے ثابت ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ یہ وہ شان والی دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن اگر فجر کی نماز کے بعد 7 بار یہ کلمات کہہ لیتا ہے تو فجر سے مغرب تک اگر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھتا ہے، مغرب سے فجر تک کے دوران اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرمائے گا۔ دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اکثر 2 سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے بخشش مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ تو ہم جیسوں کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں اور اس کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان زیادہ تر اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ سجدے کی حالت وہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ تو جس حالت میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اس میں جو سب سے اعلیٰ دعا تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور وہ اللہم اغفر لی ہی ہے۔ تیسری دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کچھ خزانے ہیں، لا حول ولا قوت انہی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے دن میں چلتے پھرتے جتنا زیادہ ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے اور اس کی تنگیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیتا ہے۔ چوتھی دعا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہوں گے، اور یہی کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کا وظیفہ بھی بتایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس طرح وظیفہ بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار یہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے رزق کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے اور خیر و برکت والا حلال رزق عطا فرماتا ہے۔ 5ویں دعا ہے یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی دعا کے دوران 3 بار یہ کہتا ہے اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رحم کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کی صفت کو یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب ہم ان الفاظ سے اللہ کو پکاریں گے اور پھر اپنی طلب اور آرزو اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور اس کی رحمت لازمی جوش میں آئے گی، جس کی وجہ سے ہماری تمام پریشانیاں ختم ہوں گی اور ہماری مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ 6ٹھی دعا ہے ان ربی لسمیع الدعاء۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو انسان کی دعائیں سنتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا سب اللہ ہی ہے، رزق دینے والا، بیٹے دینے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، وہ کن فیکون ذات ہے۔ جب ہم اقرار کریں گے کہ بے شک میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
لازمی ہمارے دعاؤں کو سنے گا اور اپنے کرم سے ہماری مشکلات حل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں یہ دعائیں ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔